سید صاحب اپنے شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے کہ تم کہتے رہو کہ ہم گناہگار ہیں، ہم تو عاجز بندے ہیں، پر یاد رکھنا لوگ عالم کا اٹھنا بیٹھنا دین سمجھتے ہیں، اس کا آنا جانا دین سمجھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں فلاں مولانا بھی تو کر رہے تھے، تو اس کے لیے یہ احساس ہونا بھی ضروری ہے کہ میں اب کس مسند میں ہوں۔ اسے اس بات کا وہ جو کہا گیا نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے ذرا پہچان لیا نا کہ میں کون ہوں، وہی تو اس رستے پہ چل نکلا ہے جس رستے پہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ بندہ مومن بڑا بافیض ہوتا ہے، بڑا بابرکت ہوتا ہے، بس اسے سمجھ لینا چاہیے کہ میں مومن ہوں۔ یہ ساری جتنے بھی تعلیمات ہیں، یہ ساری جو ہماری روح سے کلام کرتی ہے، یہ دراصل ہمارے جو زندگی کے شب و روز ہیں ان کو خوبصورت بنا دیتی۔ دین پر عمل کرنا محض آخرت کو بہتر نہیں کرتا، بلکہ قرآن مجید نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، شرط اتنی ہے کہ وہ مؤمن ہو، مومن، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتے ہیں اب اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں، اس کی زندگی پاکیزہ۔ اور مفسرین نے لکھا ہے یہ حیات طیبہ سے ہر قسم کا سکون مراد ہے، ہر قسم کا اطمینان مراد ہے۔ تم عمل صالح کرو اور شرط نہیں ہے اس میں کہ کوئی مرد کرے یا عورت کرے، شرط صرف ایک ہے کہ مومن ہو کے کرے، اللہ تعالیٰ اسے پاکیزہ زندگی عطا کرے، اس کی حیات کو حیات طیبہ بنا دیا جائے، اس کے اعمال کو سنوار دیا جائے۔ آپ دیکھیے اسلام کا نظام دو طریقوں سے چلتا ہے، ایک ہے اسباب سے نظام کا چلنا، آپ نے کھانا کھایا تو بھوک مٹ گئی، پانی پیا تو پیاس مٹ گئی، آپ سو گئے تو آپ کی نیند پوری ہو گئی، جسم میں پھر سے انرجی حاصل ہو گئی، یہ اسباب سے نظام چلتا ہے۔ اور کبھی کبھی نظام غیب سے بھی ہمارا واسطہ پڑتا ہے، یعنی 20 منٹ آنکھ لگاتے ہیں اور طبیعت فریش ہو جاتی ہے، کبھی کبھی 12 گھنٹے بھی سو کے اٹھتے ہیں تو وہ بوجھ اسی طرح ہی رہتا ہے۔ 20 منٹ گئے ہیں بستر پر، طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ اور طبیعت میں بعض اوقات خوشی اتنی زیادہ ہوتی ہے، راحت اتنی زیادہ ہوتی ہے، فرحت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بغیر کھائے بھی انسان سکون محسوس کرتا ہے، بغیر پیے بھی اس کا کلیجہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ ایک اسباب کا نظام ہے، ایک غیب کا نظام۔ کیونکہ ہم اللہ کے ماننے والے، تو یاد رکھیے گا کہ زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے ساتھ ہوئی ہے، ہم اس کے گواہ ہیں کہ بڑے حالات مشکل تھے، ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ ان گمبھیر مسائل سے شاید ہم نکل نہ سکیں، لیکن پتہ نہیں قدرت نے کیا کرم فرمایا، اور یہ آپ کے اور میرے ساتھ، سب کے ساتھ اس طرح کے بے شمار روحانی واقعات ہوتے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، اللہ اسباب بنا دیتا ہے۔ اور جب ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں اپنی زندگی کو تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، اگر ہم محنت کرتے تو شاید حاصل نہ کر سکتے، جو ہمارے پاس ہے ہمارے رب کے فضل کا نتیجہ ہے۔ تو اسلام یہ فرماتا ہے کہ اگر تم اعمال حسنہ کرو گے تو تمہاری روزمرہ کی زندگی بھی سنور جائے، تمہیں اطمینان قلبی نصیب ہوگا، طبیعت ٹھنڈی ہوگی، وقت گزارنے میں آسانی ہوگی، کوئی بھی سفر بوجھ نہیں بنے گا، کہیں بھی مشکل درپیش نہیں ہوگی۔ دیکھیے قرآن مجید فرماتا ہے بہت سارے لوگوں کو مشکلات آتی ہیں، پھر وہ کئی تدبیریں کرتے ہیں، بہت سارے سیاسی حل تلاش کرتے ہیں، اپنے تعلقات کو لڑاتے، کسی بھی مشکل سے نکلنے کے لیے وہ سارے ہاتھ پاؤں مارتے، لیکن کئی دفعہ باوجود اس کے بھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ تو روحانی حل کیا ہے؟ کسی بابا صاحب سے ملا جائے، جمعرات کو تعویذ لیا جائے جو منگل کو استعمال کرنا ہے، کیا روحانی حل ہے، کیا علاج ہے؟ مثلا کس طرح کر کے ہم
ایسی مشکل سے نکل سکتے ہیں جس نے ہمیں چاروں جانب سے گھیر لیا ہے؟ تو اللہ نے قرآن مجید میں روحانی حال بتایا، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا نا، اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا اسے رستہ عطا کر دے۔ اور اگلے لفظ دیکھیے، فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اس کا گمان بھی نہیں ہے، اللہ وہاں سے روزی دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ سے ڈر جائے، کوئی غلط کام نہ کرے، وہ اس مشکل کے حل کے لیے کوئی غلط رستہ اختیار نہ کرے، تو زندگی میں تقوی کا اثر یہ ہوگا کہ مشکلات پگھلنے لگے گی، وقت بدلنے لگے گا، مخالف اپنے ہونے لگیں گے، دشمن زیر ہونے لگیں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دیتا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہے۔ تو زندگی میں آسودگی حاصل کرنے کے لیے پہلا حال یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے ڈرے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہے، فرماتے مجھ پر مشکلات اکٹھی آ گئی تھی، ایک تو غربت نے مجھے چاروں جانب سے آن گھیرا، اور پھر یہ کہ میرا بیٹا بھی کفار میں قید کر لیا۔ اب ایک غربت، اوپر سے بیٹے کا اس طرح غائب ہونا، فرماتے میں شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا اور بڑے سخت پریشانی کے عالم میں گھر میں بیٹھا تھا۔ میری اہلیہ مجھے کہنے لگی یہاں کیوں بیٹھے ہیں، جائیے نا مدینے والے ماحور کی بارگاہ میں، حضور کی خدمت میں حاضری دیجیے، محبوب کچھ ایسا ارشاد فرمائے کہ اللہ رحمت والا فیصلہ کرے۔ فرماتے میں حاضر بارگاہ ہوا، عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور مشکلات اکٹھی آ رہی ہیں، ایک تو یہ کہ غربت نے گھیر لیا ہے، جس کام کو بھی ہاتھ ڈالتے ہیں وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا، آزمائش ہی آزمائش ہے، اور پھر اس پر یہ کہ میرے بیٹے کو کفار نے قید کر لیا، اور جوان بیٹا ماں باپ کی نظروں سے اوجھل ہے، طبیعت میں بڑی تکلیف ہے، کہیں دل نہیں لگتا، اس کی ماں روتی ہے، حضور مہربانی کریں۔ تو محبوب نے کچھ نصیحتیں فرمائی، فرمایا اللہ سے ڈرنا اور صبر کرنا، اور تیسرا فرمایا اللہ حول شریف کثرت سے پڑھنا۔ یہ ذرا دیکھیے روحانی بالیدگی کیسے حاصل ہوتی ہے، بندہ روحانی طور پر پختہ کیسے ہوتا ہے۔ فرماتے میں وہ صبر کی نصیحت لیے، اللہ سے ڈرنے کی وصیت لیے گھر لوٹا، اپنی اہلیہ کو بتایا، اور میاں بیوی لاہور کی تسبیح پڑھنے لگے۔ فرماتے ابھی پوری تسبیح مکمل کی نہ تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو بیٹا بھی موجود تھا اور 400 بکریاں بھی ساتھ لایا تھا۔ فرماتے ہم نے فوراً پوچھا، یہ دیکھیں یہ مزاج اور معیار صحابہ کا ہے، شدید غربت ہے، اور اظہار فرما رہے ہیں کہ سخت ترین آزمائش، 400 بکری آئی ہے تو فوراً نہیں کہا کہ چونکہ آ گئی ہے تو فوری طور پر قبضہ کرو۔ اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ بکریاں تم کیسے لے آئے، ہماری تو نہیں۔ بیٹے عرض کرنے لگے ابا جی جہاں مجھے انہوں نے قید کیا ہوا تھا وہاں کچھ لوگ میرے پہرے پر بھی بٹھا رکھے تھے، تو میں نے ذرا اپنے بازوؤں کو حرکت دی تو میری جو بندھی ہوئی رسیاں تھی وہ کھل گئی، میں وہاں سے اٹھا تو وہ جو باہر میرے پہرے دار بیٹھے تھے وہ اونگ رہے تھے، سو رہے تھے۔ ادھر دیکھو میری طرف، دشمن تب بھی سوتا ہے جب رب جاتا ہے، اللہ دشمنوں پہ نیند غالب کر دیتا ہے، ان پر سستی چھا جاتی، ان کے ہوش اڑ جاتے جب اللہ چاہے۔ فرمایا وہ سو رہے، اونگ رہے، تو میں پہلے تو چپکے سے نکلنے لگا، پھر میری اچانک نظر پڑی تو اس حویلی میں بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ موجود تھا،
ابا جی میں نے سوچا بکریاں بھی نہ لے جاؤ، کفار کا مال مال غنیمت ہوتا ہے۔ تو میں نے وہ بکریوں کو ہانکا ہے، 400 بکری، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی، 400 بکری باڑے سے نکلے اور سونے والے کی پھر بھی آنکھ نہ کھلے۔ 400 بکری نکل آئی، سونے والا سو گیا، کیوں؟ اسے اللہ کی مدد حاصل ہے، اسے تائید ایزدی حاصل ہے، اسے غیبی مدد حاصل ہے۔ آج مسلمانوں کا دشمن کیوں طاقتور سے طاقتور ہوتا جاتا ہے؟ اتنا سا اسرائیل کیوں قوت پر قوت پکڑتا جاتا ہے؟ اس لیے کہ دلوں میں خلوص نہیں ہے تو اللہ کی مدد شامل نہیں ہے۔ جب رب کی مدد آئے گی پھر تو بڑی بڑی سپر پاور کہلانے والی طاقتیں بھی گھٹنے ٹیک دیا کرتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی مدد شامل حال رہے۔ حضرت عوف بن مالک کے صاحبزادے عرض کرنے لگے، ابا جی میں 400 بکریاں ہانک کر کے لے آیا ہوں۔ تو فوراً نہیں کہا قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت عوف بن مالک فرمانے لگے، چل بیٹا حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اگر کریم نے فرمایا جائز ہے تو رکھ لیں گے۔ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں گئے، جا کے ساری بات عرض کی تو کریم فرمانے لگے، دیکھ لو تمہارے رب نے تمہارا بیٹا بھی گھر پہنچا دیا ہے اور تمہاری غربت کے لیے بھی اسباب پیدا فرما دیے، غربت دور کرنے کے سبب بھی پیدا ہو۔ تو بھائی روحانی زندگی کی طرف بھی بڑھے، خوب محنت کرے، خوب جد و جہد کرے، خالی تسبیحات نہ پڑھ، لیکن یہ کہ یہ بھی نہ ہو کہ آپ صرف اور صرف کاروبار ہی کرتے جا رہے ہیں اور آپ نے مشینی زندگی بنا لی ہے اور آپ کا سارا وقت ہی کمرشل مزاج میں گزرتا ہے۔ آپ وہی کام بھی کرتے ہیں تو آپ کے ذہن کے اندر کاروباری نظام رہتا ہے۔ مجھ سے ناراض نہ ہونا، غریبوں کو زکوٰۃ بانٹنی ہوتی ہے تو وہ بھی لوگ سیاسی بنیادوں پر بانٹتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کون میرے کتنے کام آتا ہے اور کس کس طرح کہاں کہاں میں کل کو ان لوگوں کو کام میں لا سکوں گا۔ تو اس ترتیب سے لوگ وہ فرائض نہیں ادا کر رہے ہوتے۔ خدا را کچھ تھوڑا سا اپنی روحانی زندگی کی طرف آئیے، کچھ تھوڑا سا اپنا وقت ادھر لگائیے۔ ایک بڑا شوق ہے آج کل نوجوانوں کو، موبائل والے بھائی میری طرف دیکھیں، نوجوانوں کو نا بڑا شوق ہے، وہ ہے مشہور ہونے کا شوق، معروف ہونے کا شوق، پاپولر ہونے کا شوق، چلے ایک بات اور کہتا ہوں، فیمس ہونے کا شوق۔ چلے شاید آپ کو نہ ہو، آپ مسکرا کے مشکوک نہ کریں مسئلے کو، آپ کی نہیں بات کر رہا، کسی کی کر رہا ہوں میں۔ لائکس کا شوق اور زیادہ ویوز کا شوق اور جناب اس کا یہ شوق لگ گیا لوگوں کو۔ یہ کبھی ان سے پوچھ کے دیکھیں آپ جو زیادہ مشہور ہیں، ان سے پوچھنا جو زیادہ پاپولر ہے، جن کا جی چاہتا ہے کہ وہ رو کے سجدہ کرے اپنے رب کے حضور اور رو کے دعا مانگے، تو اپنے آنسوؤں کو اس لیے روک لیتے ہیں وہ لوگ کہ ان کے آنسو بھی سوشل میڈیا پہ بکے۔ پیر صاحب رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آج بڑی درد والی محفل۔ وہ چیزیں جو محض اپنی بخشش کے لیے، جو محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ شہرت کا مسئلہ ہے کہ ان چیزوں کو بھی سیل کیا جاتا ہے، ان کو بھی ذریعہ بنایا جاتا ہے حصول شہرت کا۔ خدا را ذرا مولا علی شیر خدا کا یہ فرمان تو سنو۔ حضرت مولا علی فرماتے اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں، اسے مبارک ہو جو کم لوگوں میں جانا پہچانا جاتا۔ نبی پاک کی بارگاہ کے سامنے سے ایک شخص گزرا، نوجوانوں غور کرنا، تو لوگوں نے کہا فلاں 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 آدمی جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص گزرا تو حضور نے فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کی حضور زیادہ لوگ نہیں جانتے۔ تو محبوب فرمانے لگے تبصرہ کیا ہے تمہارا؟ عرض کی حضور وہ جو شخص پہلے گزرا تھا بڑا معروف ہے، کسی کو کوئی حکم دے گا تو لوگ بات مانیں گے،
کہیں پیغام نکاح دے گا تو رشتہ مل جائے، کہیں دوستی کرنا چاہے گا تو لوگ ہاتھ بڑھائیں گے. لیکن یہ تو شخص گزرا ہے نا ابھی سادہ سا، غریب سا، جھکی ہوئی نظریں، اور محفل میں پیچھے بٹھا دیا جاتا ہے. اس کے آنے پہ نعرہ بھی کوئی نہیں لگتا، اس کا پروٹوکول بھی کوئی نہیں. وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے. جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کرے. یا رسول اللہ، اس کو کوئی یہ کہیں پیغام نکاح بھیجے تو لوگ رشتہ نہ دیں، کہیں دوستی کا گویا ہاتھ بڑھائیں تو اس طرح کر کے اس کے ساتھ لوگ تعلق نہ بنانا چاہیں. حضور یہ غیر معروف ہے، وہ بڑا معروف ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اگر اس طرح کے مشہور لوگوں سے دنیا بھر بھی جائے تو اللہ کو پرواہ نہیں. رب تو ان سے زیادہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے جن کی طرف انگلیوں سے اشارے نہیں کیے جاتے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر مشہور آدمی درست نہیں ہوتا، میں آگے جا کے بات کرنے لگا ہوں. لیکن وہ شہرتیں جن کے لیے ہمارے باطن مچلتے ہیں، وہ سیاسی بنیادوں پر لی ہوئی شہرتیں اور وہ بڑے طریقے سے حاصل کی ہوئی ہماری شہرتیں، وہ کسی وقت پہ جا کے ہمارے لیے بڑی خطرناک ثابت ہوتی ہیں، بڑی مشکلات میں مبتلا کر دیتی ہیں. ہاں، اگر مشہور ہونے کو دل چاہے تو اس کے لیے مہنگا کیمرہ نہ خریدو. اگر جی چاہے کہ میری بڑی شہرت ہو جائے تو اس کے لیے مشہور آدمی کے ساتھ فوٹو بنوانے کے لیے نہ تڑپو. اگر خواہش پیدا ہو ہی جائے کہ میرا بھی بڑا نام ہو، میرے بھی بڑے تذکرے ہو، میں بھی جانا جاؤں، میں بھی پہچانا جاؤں، میرے آنے پر بھی لوگ کھڑے ہو جائیں، تو رب فرماتا ہے اس کے لیے بھی نیک عمل کرو. پھر تمہیں نہیں شہرت اختیار کرنی پڑے گی، تمہارا رب لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا فرما دے. اللہ کرے آپ کو میں سمجھا سکوں. یہ روحانی طریقہ ہے معروف ہونے کا، مشہور ہونے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. قرآن مجید فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک اعمال کیے، رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرمانے. اللہ لوگوں آپ نے آج سنی، اب دل لگا کے ذرا ادھر دیکھنا، غور سے ذرا اس حدیث کو سننا. حضور فرماتے ہیں جب رب کسی سے پیار کرے نا تو حضرت جبریل امین کو بلا کے فرماتا ہے میں فلاں بندے سے بڑی محبت کرتا ہوں، جاؤ آسمانوں میں اعلان کر دو. رب اس سے پیار کرتا ہے، فرشتے بھی پیار کرنے لگتے ہیں، جنت کی مخلوق بھی پیار کرنے لگتی. یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود. حضور فرماتے پھر رب فرماتا ہے جاؤ زمینوں میں جا کے اعلان کر دو فلاں شخص سے اللہ محبت کرتا ہے. فرمایا پھر دنیا کی مخلوق پیار کرنے لگتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت بڑھ جاتی ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کوئی رشتہ داری ہے داتا علی اجمیری سے، قبیلے کا نام آتا ہے داتا صاحب کے، ان کے والد کا نام بہت سارے لوگوں کو نہیں آتا، تعارف نہیں لوگ جانتے، ڈھیر سارے لوگ تاریخ پیدائش نہیں جانتے، لیکن لوگوں کے عرس سال میں ایک دفعہ ہوتے ہیں. داتا صاحب روز عرس ہوتا ہے، جب جاؤ عرس ہو رہا ہے. خواجہ اجمیر کا روز عرس ہوتا ہے. ان لوگوں کے زمانے میں تو کیمرے نہیں تھے بھائی، ان کے تو واٹس ایپ پہ اسٹیٹس نہیں لگتے تھے بھائی. حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانہ مبارکہ میں تو پوسٹروں پہ تصویریں نہیں لگا کرتی. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کے دور مبارک میں تو یہ معروف ہونے کے مروج طریقے نہیں تھے، لیکن وہ شہرتوں کو عروج کیسے ملا، کائنات کس طرح ان کے لیے کھچی ہوئی چلی آئی. تو آؤ روحانی زندگی میں آؤ، اللہ کے حضور جھکو،
اس مقصد کے لیے زیادہ تصویریں کھنچوانے کی ضرورت نہیں، زیادہ استغفار پڑھنے کی ضرورت۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں، جس طرح ہمیں اپنے سارے ٹیسٹ مہینے 2 مہینے کے بعد کرانے چاہیے نا، ہمیں ہر روز شام کو اپنے دل کو بھی پرکھنا چاہیے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، آج کل اس کی سمت کیا ہے، کیا سوچتا ہے، کیا چاہتا ہے، کون سی اندر طلب پیدا ہوتی ہے، کس طرف بڑھ گیا، سوچوں کا دائرہ کیا ہے۔ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہر وقت یہ پیسے گننے کا شوق پیدا کرتا ہے، ہر وقت یہ شہرت کے حصول کی خواہش کرتا ہے، ہر وقت اس کے دل کے اندر صرف طلب اقتدار ہی کا خیال رہتا ہے، ہر وقت یہ اپنے ماحول میں ایک مخصوص سیاست ہی کرتا رہتا ہے، ہر وقت یہ کسی کو پیچھے کر کے اپنی نشست کو آگے رکھنے کے شوق میں ہی ہر وقت لگا رہتا ہے۔ اپنے باطن پر نگاہ کی جائے، اپنی تربیت کا خیال کیا جائے، بجائے ساری دنیا کو نظر میں رکھنے کے اپنے آپ پر تھوڑی توجہ دی جائے۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوا اقبال میں اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں، میں ڈھونڈ رہا ہوں، اپنی پیچھے لگا ہوا ہوں، اپنی تلاش میں گھومتا ہوں، اپنے آپ کو میں تلاشتا ہوں۔ اللہ رسول کی محبت نہایت ضروری، اور وہ کمی آ جاتی ہے، انسان ہے، انسانوں میں کمزوریاں آ جاتی ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بڑے سچے لوگ تھے، کوئی بھی بات جذباتی اور وقتی نہیں کرتے تھے۔ ان کا مزاج تھا کہ وہ پہلے تولتے تھے پھر بولتے تھے، اپنے اوپر پوری نگاہ رکھتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے آپ اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیارے، حضور آپ مجھے اپنی مال سے بھی زیادہ پیارے، حضور برادری، قبیلہ، اقتدار، منصب، ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار ہے۔ لیکن اے اللہ کے حبیب، آج میں نے اپنے دل پر غور کیا ہے، اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں اور میری بات زیادہ سنیں، آمین تو کہیے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج میں نے اپنے دل پر غور کیا ہے، حضور مجھے محسوس ہوا ہے کہ مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے، کیونکہ ہمارا مزاج ناروں کا ہے، ہماری طبیعت دھاووں کی ہے، ہمارا لہجہ ہمیشہ سے 2 قدم آگے بڑھ کے بات کرنے کا ہے، تو ہم بہت ساری باتیں غور و فکر کے بغیر ہی کر ڈالتے۔ وہ زیرک لوگ تھے، معاملہ فہم تھے، مدبر تھے، باتوں پر غور کرتے تھے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے محسوس ہوتا ہے خاکم بدہن کہ میری جان مجھے آپ سے زیادہ پیاری ہے۔